العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عظیم شب ہے، شب ولادت باسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور کل کا دن اسلامی طور پر ماں کا دن ہے۔ ماں کی خدمتوں کو ریکگنائز کرنا اور ماؤں کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ جب بڑی شخصیتوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی شخصیتوں کے لیے فیسلٹیز اور کمالات فراہم کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص عنایتوں سے انہیں نوازتا ہے، اس لیے کہ ان شخصیتوں اور پرسنالٹیز سے کام لینا ہوتا ہے۔ خود پرسنالٹیز سے کام لینا ہے یا ان پرسنالٹیز کے ذریعے سے دوسروں کے لیے کام لینا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پرسنالٹیز کو الگ انعامات سے نوازتا ہے، اسپیشل بلیسنگس آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کو انتخاب کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی تربیت ہو سکے اور انہیں پروان چڑھایا جا سکے۔ چونکہ ایک نبی کی تربیت کی بات تھی، ایک نبی کا خیال رکھنے کی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر موسیٰ کا انتخاب کیا۔ نہ تنہا سلیکٹ کیا مادر موسیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کو وحی کا اور ریویلیشن کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے انسپائر کیا حضرت موسیٰ کی ماں کو، یا وحی نازل کیا حضرت موسیٰ کی ماں کو کچھ کام کرے، ایسا کام جو حضرت موسیٰ کے بچانے کے کام آئے، ایسا کام جو حضرت موسیٰ کو پروان چڑھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے آپ کی ماں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ماں کا انتخاب کیا۔ مادر مریم کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آپ کی نذر کا ذکر ہے، آپ کے بیت المقدس میں خادم بنانے کا تذکرہ ہے، جو بچہ آپ کے شکم میں تھا اس کے متعلق۔ مادر مریم سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے، مادر مریم سینٹر پوائنٹ اس لیے ہیں کہ وہ حضرت مریم کی تربیت کر سکے،
حضرت مریم کو فیسلٹیز فراہم کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کے کلام کا اور کنورزیشن کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنا خود آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے حضرت زکریا کا انتخاب کیا تاکہ حضرت زکریا حضرت مریم کا خیال رکھ سکیں، کفالت کر سکیں۔ کفالت یعنی آپ کے کیئر میں آ جائیں حضرت مریم حضرت زکریا کے۔ حتیٰ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ قرعہ ڈالا گیا، یعنی لاٹری ڈالی گئی، چٹ ڈالی گئی تاکہ نام نکلے اس کا جو حضرت مریم کو کی کفالت کر سکے، خیال کر سکے۔ حضرت زکریا کا نام نکلا اور حضرت زکریا نے حضرت مریم کا خیال کیا، پروان چڑھایا۔ پھر حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، پر مخصوص کمالات سے نوازا، اس پرسنالٹی کا ذکر کیا، پاک کیا، چنا، پھر پاک کیا اور آپ کو نمونہ بنایا، اسوہ بنایا۔ آپ کو پیش کرنا تھا قوم کے سامنے کہ یہ خاتون، ایک عورت کتنی بلندی تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت مریم کو نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ پھر مریم کی آغوش میں ایک نبی کو بھیجنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ حضرت مریم کو کچھ ایسی صفات عطا کی جن صفات کے نتیجے میں پھر حضرت عیسیٰ کی تربیت ہو سکے۔ اس لیے کہ بچے کی تربیت کے لیے پاک آغوش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کے لیے، میسنجرز کے لیے اور ان کو ٹرین کرنے کے لیے، دنیا میں لانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ پیوریفائڈ ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے آپ کی ماں حضرت مریم کا انتخاب کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، کمالات عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مادر مریم اب تم چپ رہو گی، ہم کمالات عیسیٰ کو عطا کریں گے۔ عیسیٰ آپ کی عصمت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ آپ کی انفیلیبلٹی کی گواہی دیں گے، عیسیٰ آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیں گے۔ کتنا بڑا مقام حضرت مریم کا ہے حضرت عیسیٰ کی تربیت کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے۔ تو علامہ اقبال نے آگے بڑھ کر کہا مریم کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی ایک عیسیٰ امت کے حوالے کرے، ایک بچہ امت کے حوالے کرے۔ قربان جائیں ہماری جانیں صحرائے مردیہ پر، جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ایک عیسیٰ کے لیے نہیں 11 عیسیٰ کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ ایک عیسیٰ کے لیے نہیں 11 عیسیٰ کے لیے آپ کی آغوش کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف ایک نسبت کے لیے نہیں۔ مریم کا مقام بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ آپ کا بیٹا عیسیٰ ہے، لیکن زہرائے مردیہ کا مقام بلند ہے اس وجہ سے کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، آپ امام کی زوجہ ہیں اور آپ اماموں کی ماں ہیں۔ مریم اس لیے سلام کے قابل ہیں کہ آپ ایک نسبت سے عزیز ہیں۔ سلام و زہرائے مردیہ پر آپ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ بیٹی کے عنوان سے بہترین بیٹی، زوجہ کے عنوان سے بہترین زوجہ اور ماں کے عنوان سے بہترین ماں کا انتخاب کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انتخاب اتنا بڑا ہے، ہماری تقریر یہاں سے شروع ہوگی، جب سلیکشن اتنا بڑا ہے، جب پلان اتنا بڑا ہے، تو شخصیت کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا، کمالات بھی عطا کرنے ہوں گے، اور ساری دنیا کو آپ کے لیے مشیت کو آپ کے تابع کرنا پڑے گا تو اس عظیم شخصیت آگے بڑھ سکے۔ اس لیے علماء کرام نے گفتگو کی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زہرا کا انتخاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا 2 اعتبار سے میرے عزیزوں، انشاءاللہ آپ مجھ سے جڑ جائیں گے۔ ایک رسالت کو کمپلیٹ کرنے والی فاطمہ ہے، ایک رسالت کو مکمل کرنے والی فاطمہ، اور دوسرے رسالت کے لیے امامت عطا کرنے والی فاطمہ ہے۔ آپ کا تعلق، کنیکشن ایک طرف سے رسالت سے ہے اور دوسری طرف سے امامت سے ہے۔ اس لیے مباہلہ میں بعض ہمارے اسکالرز کہتے ہیں آگے نبی تھے اور درمیان میں فاطمہ اور پیچھے امامت چلی جا رہی تھی۔
مباہلہ کے میدان میں آگے آگے نبی، پیچھے فاطمہ، اور پھر مولا کائنات جا رہے تھے۔ آگے رسالت، درمیان میں ولایت و طہارت، اور پیچھے امامت۔ جو یہ بتانا چاہ رہا تھا پروردگار عالم، نظام ایسا ہو کہ فاطمہ کا تعلق رسالت سے بھی ہو، فاطمہ کا تعلق امامت سے بھی ہو۔ جی، فاطمہ آگے بڑھ جائے تو رسول سے مل جائے، اور ایک قدم پیچھے ہٹائے تو امامت سے مل جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، آپ کا تعلق رسالت سے بھی ہے، آپ کا کنیکشن امامت سے بھی ہے، تو کتنے کمالات آپ کے لیے ضروری ہیں، کتنے کمالات آپ کے لیے ضروری ہیں، کتنے فضائل آپ کے لیے ضروری ہیں۔ فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بندہ، خصوصی طور پر جب شہزادی کی زندگی کی بات آتی ہے تو فضائل کا انکار ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو دو رخ سے ہم بحث کریں گے آج مختصر وقت میں۔ ایک، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا، اور ایک آپ کے پیدا ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے، کیا اہتمام کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے، کیا امپورٹنٹ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا، تاکہ آپ کی شخصیت کا پتہ چل سکے۔ اور اس کے بعد فضائل کا ایک گوشہ انشاءاللہ۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو بشارت دی۔ آپ کو معلوم ہے جب مکہ مکرمہ میں ہمارے رسول تھے اور آپ مکہ مکرمہ سے معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر کئی چیزیں پیغمبر اسلام کو دکھائی گئیں، کئی چیزوں کو بتایا گیا، کئی چیزوں کا اعلان کیا گیا۔ ان کئی چیزوں میں جو اہم ترین بات ہمارے رسول کے لیے تھی وہ ہمارے رسول کے لیے بشارت تھی۔ بشارت یعنی گلیڈ ٹائڈنگز ٹو آور میسنجر۔ کیا گلیڈ ٹائڈنگز تھی؟ یا احمد ان اللہ یبشرک بفاطمہ من خدیجہ، اے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے فاطمہ کی، وہ بھی حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام بھی اللہ نے رکھا اور بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بشارت یعنی گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا اللہ، نام فاطمہ، اور کس زوجہ سے آپ کو بیٹی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان زمین پر نہیں کیا، اعلان آسمان پر کیا ہے، اس لیے کہ یہ آسمانی شخصیت ہے، یہ عرشی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی پیغمبر اسلام کو، آپ زمین پر آئے، معراج سے آئے تو آپ نے خدیجہ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام سنایا اور خوشخبری دی کہ ہمارے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہونے والی ہے اور جس کا نام فاطمہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بڑا خوبصورت نام ہے یہ فاطمہ، یعنی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ فاطمہ یعنی اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے والی۔ فاطمہ یعنی جس کے مقام کو دنیا درک نہیں کر سکتی۔ فطموا عن معرفتها، نام تھا آسمانوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ جب نام رکھا گیا، پہلا سٹیپ جو آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ دوسرا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہمارے رسول سے کہا، اے رسول 40 دن اعتکاف کرنا پڑے گا، 40 دن نماز اور روزہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑے گا، دن کے روزے اور رات کی نماز۔ کس لیے 40 دن مناجات، جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 40 دن یا 40 رات تمہیں کوہ طور پر عبادت کرنی ہوگی۔ کیوں عبادت کرنی ہوگی؟ تورات لینے کے لیے اپنے آپ کو اسپرچویلٹی میں آگے بڑھانا ہوگا۔
نہیں، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، اپنے آپ کو اتنا پیوریفائڈ کرنا ہوگا تاکہ تم تورات لے سکو۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مناجات کی تاکہ تورات لینے کے قابل بن جائیں۔ ہمارے رسول کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے سے پہلے کہا، اے محمد 40 دن غار حرا میں تمہیں عبادت کرنی ہوگی۔ پروردگار ہمارا رسول ہمیشہ عبادت کرتا ہے، یہ ایکسٹرا عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ہمارا رسول قرآن ناطق لے سکے، قرآن صامت لے سکے، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو سکے۔ قرآن کو لینے کے لیے 40 دن مناجات کرنی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی۔ قرآن صامت کے لیے 40 دن، اے رسول فاطمہ کو لینا ہو تو 40 دن تمہیں عبادت کرنی ہوگی۔ قرآن صامت کے لیے 40 دن عبادت کرو، اور قرآن ناطق کے لیے بھی تمہیں 40 دن عبادت کرنی ہوگی۔ دن کے روزے رکھنے ہوں گے اور رات میں عبادت کرنی ہوگی، قیام اللیل والصائم النہار، تاکہ تم یہ امانت پروردگار کو اپنے وجود میں لے سکو۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاطمہ عطا کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے 40 دن کا ارادہ بنایا۔ بس آپ کے چہروں پر آج کی شب مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اعتکاف کے لیے، عبادتوں کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا وہ گھر تھا فاطمہ بنت اسد علیہ الصلاۃ والسلام۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جس گھر کا انتخاب کیا وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ یہ دنیا والے ابو طالب کے ایمان پر سوال کرتے ہیں، ایمان پر سوال نہ کرو۔ دیکھو، نماز و روزہ کے لیے جس گھر کا انتخاب ہمارا رسول کرے اس گھر کو ابو طالب کا گھر کہتے ہیں۔ اس گھر کو فاطمہ بنت اسد کا، کتنا پاک تھا وہ گھر کہ رسول عبادت کے لیے، مصلی کے لیے اس گھر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس گھر کا انتخاب کیا، اور حضرت عمار کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے یہ پیغام بھجوایا حضرت خدیجہ کے نام کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں۔ یہ ناراض نہ ہونا، برا گمان تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ رسول ہم سے دور ہو گئے۔ رسول تم سے دور نہیں ہو رہے۔ کمیونیکیشن جو گیپ بننے والا تھا، ہمارے رسول نے ہمیں سبق دیا، کبھی تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بات کرو، حقیقت کو بتاؤ، تاکہ کہیں ذہن میں سوال پیدا نہ ہو۔ ذہن میں جب سوال پیدا ہونے لگتے ہیں تو وہیں سے بدگمانیاں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت عمار سے کہا، جاؤ اور کہہ دو خدیجہ سے گھبرانا نہیں کہ پیغمبر اس لیے آپ سے دور ہیں کہ یہ مشن پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے لیے پیغمبر آپ سے دور ہے، 40 دن آپ سے دور رہیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو، حضرت عمار کے ذریعے سے کہ کہہ دو خدیجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وجود پر ملائکہ کے درمیان افتخار کرتا ہے۔ اللہ بار بار آپ کا تذکرہ کرتا ہے آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان، اس لیے کہ مقام حضرت خدیجہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ آیت اللہ جواد امولی کہتے ہیں، کوثر لینے کے لیے آغوش کو اس قابل بننا پڑتا ہے۔ آغوش کا انتخاب بعد میں، فاطمہ کا پہلے اور فاطمہ کا انتخاب بعد میں ہے، جسے کہا جاتا صدف کوثر۔ کوثر جس صدف میں رکھا جائے اس صدف کو کہتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ تو اعلان کیا پیغمبر اسلام نے کہ ایک مشن پر ہے، جو مشن پیوریفیکیشن کا ہے، جو مشن عبادت کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہے۔ ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے عنوان نعمت اور بعنوان رحمت ہمارے رسول کو عطا کرنے والا۔ 2 مشن ہو گئے۔ تیسرا مشن اور تیسرا اسٹیپ جو ہماری تقریر کا ولادت سے پہلے شہزادی کونین کی زندگی میں ہے، 40 دن کمپلیٹ ہوئے۔ 40 دن عبادت کے، 40 دن نمازوں کے، 40 دن روزوں کے۔ میرے نوجوانوں سے ایک سبق بھی مل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی بڑی نعمتوں لینے کے لیے
बड़ी बड़ी इबादतें करनी पड़ती हैं। बात पहुंची कि नहीं पहुंची? बड़ी नेमतों लेने के लिए बड़ी इबादत करनी पड़ती है, सजदे करने पड़ते हैं, रोज़े रखने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है 40 दिन मुकम्मल हो गए। 2 फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से भेजा, एक फरिश्ता जिब्राइल, दूसरा मीकाईल। जिब्राइल किस लिए, मीकाईल किस लिए? जिब्राइल इसलिए कि अब तुम ये ऐलान करने के लिए अब तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो चुका, अब तुम हज़रत खदीजा के घर जा सकते हो। मीकाईल इसलिए कि जन्नत का फल देकर अल्लाह तबारक व तआला ने मीकाईल को भेजा कि फल रसूल के हवाले करो, जाने से पहले ये फ्रूट खाएं, सेब हो, दरख्त तूबा का कोई और फ्रूट हो, इसको खाएं और फिर जाएं। जो नस्ल तुम्हारी आगे बढ़ेगी, जो आज की शब अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमत अता करेगा, वो जन्नत के नेमत के नतीजे में अता करेगा। इसलिए पैगंबर इस्लाम जब भी फातिमा को गले लगाते कहते हैं बेटी तुझसे जन्नत की खुशबू आती है, तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। इसलिए कायनात की माएँ जब फातिमा से मंसूब हो जाती हैं तो उन माओं के कदमों के नीचे भी जन्नत हमें नजर आती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तो जश्न का माहौल बनाए, सब मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक फरिश्ते ने ऐलान किया योर मिशन इज कंप्लीटेड, दूसरे फरिश्ते ने कहा जाना है, जाने से पहले इस फल को खाना पड़ेगा ताकि उसके जरिए से हजरत ज़हरा के दुनिया में आने की बशारत दी जाएगी, ग्लैड टाइडिंग्स दी जाएगी। तो इस तरह तीसरा मिशन पैगंबर इस्लाम ने कंप्लीट किया। अब जाना है, रात भर नमाज पढ़ने का हुक्म था 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन नमाज पढ़ने का हुक्म था। अब जब जाने की बारी आई अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नो मोर नमाज। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जो मिशन यहां से शुरू होता है वो अब तुम्हें खदीजा के पास जाना होगा। कितना कमाल बताया पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में। अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारियां क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए बंदा मस्जिद का हो जाए, घर की जिम्मेदारियों से दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम से कहा नो मोर एक्स्ट्रा नमाज, अब जाओ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो। नमाज छोड़कर भी तुम घर जा सकते हो, मुस्तहब नमाज छोड़कर भी तुम्हें घर जाना है। घर के माहौल को बचाने के लिए जब नमाज छोड़कर बंदा घर जा सकता है तो क्या बराजा छोड़कर घर नहीं जा सकता? क्या दोस्तों को छोड़कर इन बंदा घर नहीं जा सकता? घर जाने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है जाओ, तुम्हारे घर वाली तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारे इंतजार में। ये नॉर्मल लाइफ जो पैगंबर इस्लाम ने गुजारी, इसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रात पैगंबर इस्लाम को और हज़रत खदीजा को खुशखबरी दी कि फातिमा इस दुनिया में आने वाली हैं। दरख्त तूबा का नाम आपने सुना होगा, जो फल हजरत मीकाईल आसमान से लेकर आए थे, वो दरख्त तूबा का फल है जो जन्नत का सबसे अदीम और खूबसूरत और बड़ा दरख्त है। पैगंबर इस्लाम ने उस दरख्त को शहजादी कौनैन का महर करार दिया था। उस दरख्त तूबा, महर में क्या देंगे? महर में दरख्त तूबा पैगंबर इस्लाम ने अता किया। बाज़ रिवायतों में दरख्त तूबा यानी दरख्त इमामत यानी इमामत का, द ट्री ऑफ इमामत, द ट्री ऑफ विलायत। कहाँ है ये दरख्त? ये जन्नत में दरख्त है। क्या दुनिया में उसकी मिसाल कोई मौजूद है? पैगंबर इस्लाम ने कहा वो दरख्त अली के घर में नजर आएगा, जिसकी जड़ें, रूट्स अली के घर में होंगी, ब्रांचेस जन्नत में होंगी। जिस दरख्त के रूट्स अली के घर में, ब्रांचेस जन्नत में होंगी, जो भी एक ब्रांच को थाम लेगा वो जन्नत में चला जाएगा।
اس کی مثال درخت طوبہ کی تھی. جہاں بھی طوبہ نامی درخت کی بات ہوگی وہ درخت ریلیٹڈ ہوگا شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے. پیغمبر اسلام کو خوشخبری دی گئی، پیغمبر اسلام کی بیٹی کا نام رکھا گیا، اور پیغمبر اسلام کی یہ بیٹی جب ماں کے شکم میں رہی، ماں بچے کو شکم میں رکھتی ہے اپنے پیٹ میں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے. 9 مہینے ماں اپنے بچے کو شکم میں رکھتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے. جی 3 سال تقریباً سمجھیے گا ایک ماں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبل اور ذمہ دار بنتی ہے، ایک نبی کا کام کرتی ہے، ایک رسول کا کام کرتی ہے بچے کے لیے. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر ماں بھولے سے یہ کروٹ لے لے تو بچے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ بچے کو بچانے کے لیے کتنی رات جاگتی ہے نہیں معلوم، وہ بچے کی حفاظت کے لیے کتنے غم کھاتی ہے ہمیں نہیں معلوم. صرف قرآن اتنا کہتا ہے وہنن علی وہنن، درد پر درد، پین آفٹر پین وہ اٹھاتی ہے تاکہ بچے کو دنیا میں لا سکے. کتنی غذائیں چھوڑ دیتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے اس غذا سے بچے کو نقصان ہوگا. کتنا آرام چھوڑ دیتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس آرام سے ممکن ہے تمہارے بچے کو نقصان پہنچے. اس ماں کی ایک کروٹ کا حق ہم زندگی بھر شکریہ ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے. ایک کروٹ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو پشت پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے آیا ہوں، پیٹھ پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے آیا ہوں، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اسلام نے کہا تو نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا. آج کا موقع ہے، کل دن موقع ہے، اپنے ماں کی خدمتوں کو ریکگنائز کریں، اکنالج کریں، شکریہ ادا کریں، تحفہ دیں. اگر زندہ ہے تو دعائیں لیں، اگر دنیا سے جا چکی ہے تو ایک مخصوص سورہ فاتحہ کہ وہ حقدار بنے گی، اور اتنا ہی ہم دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تو ماں نے شکم میں رکھا کس کو؟ ام المؤمنین و مؤمنات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شکم میں ایک بچی کو رکھا جس بچی کا نام فاطمہ ہے. وہ خدیجہ کی شکم میں رہی. مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، تم نے محمد سے شادی کی، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تمہارے گھر آنا جانا بند. جی بائیکاٹ کر دیا. کوئی عورت مکے کی نہیں آ رہی تھی حضرت خدیجہ کے پاس، تنہا خدیجہ، اکیلی خدیجہ. جی جب تنہائی بڑھ جاتی ہے تو کوئی چاہیے جو حضرت خدیجہ سے بات کرے. پیغمبر اسلام تبلیغ کی راہ میں مصروف، گھر میں حضرت خدیجہ اکیلی ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ بات کر رہی تھی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی، کون گھر میں ہے؟ کہا کوئی نہیں. یا رسول اللہ جب آپ چلے جاتے ہیں اپنے مشن پر، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ بچی جو میرے شکم میں ہے مجھ سے بات کرتی ہے. ماں کو تسلی دینے والی، ماں کو تشفی دینے والی، ماں کا خیال رکھنے والی. آج تک آپ نے سنا ہوگا حضرت زہرا کے ٹائٹلز میں وہ ام الاسماء، تمام ناموں کی ماں، اچھے ناموں کی ماں فاطمہ ہے. جی اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں، رادیہ، مردیہ، زکیہ، مبارکہ، محدثہ، طاہرہ، فاطمہ، زہرا. 9 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فاطمہ کے. ہیا ام الاسماء، تمام اچھے ناموں کی ماں فاطمہ ہے. اب تک آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ام الفضائل، کتنی فضیلت فاطمہ زہرا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روایتوں میں بتائی ہیں. جتنے فضائل ہیں جمع کر دیے جائے نہیں، جتنا حسن ہے، بیوٹی ہے، جمع کر دیا جائے، اس کا ایک پیکر بنایا جائے، باڈی بنائی جائے، اس باڈی کا نام ہوگا فاطمہ.
لو کانت لحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر بیوٹی کا ایک بدن ہوتا وہ بدن فاطمہ کا بدن ہوتا، اس کا نام فاطمہ ہوتا۔ وہیا ام الفضائل، ساری اچھائیوں کی ماں، اچھی صفتوں کی ماں فاطمہ، اچھے ناموں کی ماں فاطمہ، اچھے صفتوں کی ماں فاطمہ۔ ام ابیہا بھی آپ نے سنا ہے نا نام، ٹائٹل ام ابیہا، یعنی باپ کی بھی ماں۔ دنیا نے حضرت آمنہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن فاطمہ کے کردار کو دیکھ کر دنیا پہچان گئی، اے رسول آپ کی ماں بھی ایسی ہی رہی ہوگی۔ میں نے پورے محفل کا تحفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کی ماں بھی، ماں نے دنیا کو دنیا نے نہیں دیکھا حضرت آمنہ کا کردار کیا تھا، رفتار کیا تھی، کیسا طریقہ تھا۔ فاطمہ کے کردار کو دیکھ کر دنیا نے پہچان لیا، شاید حضرت آمنہ کا کردار بھی ایسے ہی رہا ہوگا۔ تو رسول نے فخر سے کہا یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے۔ اللہ، یہ باپ کی بھی ماں ہے۔ آپ نے سنا ہیا ام الاسماء، آپ نے سنا ہیا ام الفضائل، آپ نے سنا ہیا ام ابیہا۔ آج کی شب ایک اور ٹائٹل دے رہا ہوں، یہ صرف باپ کی ماں نہیں، ماں کی تنہائی کو دور کر کے، ماں کی مونس، ہمدم اور ہمیار بن کر فاطمہ نے یہ پروف کیا یہ صرف باپ کی ماں نہیں، یہ ماں کی بھی ماں رہی، یہ امہا، یہ ماں کی بھی ماں ہے، ماں کو تسلی دینے والی۔ جب بیٹی آگے بڑھتی ہے تو وہ ماں کی بھی ماں بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس ماں کو، اس بیٹی کو وہ صلاحیت عطا کی وہ ماں کے ساتھ رہے، وہ ماں کو تسلی دے۔ اور جب یہ بچی دنیا میں آنے کا وقت آیا، میرے عزیزو جو تھک چکے ہیں دنیا میں، کبھی کبھار پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں بندہ تھک جاتا ہے، نہیں ٹائرڈ ہو جاتا ہے، ہر بند دروازہ اسے بند نظر آتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا نوجوان، ہم سارے دروازے بند نظر آتے ہیں مولانا جی۔ جہاں بھی لوگ کہتے ہیں جس چیز کو بھی اٹھاتے ہیں سونا بن جاتا، میں جس چیز کو اٹھاتا ہوں مٹی بن جاتی۔ کچھ لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں مٹی کو بھی اٹھاتے ہیں تو سونا بن جاتی، کچھ لوگ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی۔ کبھی کبھار پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، ڈپریشن اور سٹریس جو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں زیادہ لفظ استعمال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی یاد ہو جائے، اس لیے کہ لوگ سر درد بولنا چھوڑ دیا ہے لوگوں نے جی، بدن کے پین کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی بیمار ہے تو کہتے ہیں نہیں ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اتنا لفظ انہوں نے یاد کر لیا، وہ سٹریس اور ڈپریشن یاد رہے، ہیڈ ایک وغیرہ بھول گئے جی۔ تو یہ انسان مصیبت میں آتا ہے تو انسان نا امید ہونے لگتا ہے۔ یہ رخ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج کی شب، انشاءاللہ یہ رخ ہمارے لیے زندگی کا ایک نیا دروازہ کھولے گا اور نیا ونڈو ہمارے لیے کھلے گا، یا ونڈو ہماری زندگی میں۔ جب وقت آیا ڈیلیوری کا، جب وقت آیا دنیا میں آنے کا، ساری مکے کی عورتوں نے کہا کوئی ختیجہ کے گھر نہیں جائے گا، پابندی لگائی جائے گی، بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ جب پین بڑھنے لگا آواز آئی بہن گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جنت سے تمہاری خدمت کے لیے زمین پر آئیں۔ ایک آسیہ، دوسرے مریم، تیسرے حوا اور چوتھے حضرت صفورہ زوجہ حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ چار عورتیں آسمان سے آئیں حضرت خدیجہ کی خدمت میں، یہ کہتی ہوئے آئیں جب زمین کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے، آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ دروازہ فلسطینیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس دروازے کا جو پریشان حال دنیا میں لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ زمین کے اگر سارے دروازے بند نظر آئیں، پریشان نہ ہونا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تمہارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دے گا۔ شرط کیا ہے؟ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ذرا ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ آئیں چار خواتین، جنتی خواتین آئیں اور حضرت خدیجہ کی انہوں نے مدد کی، اس وقت مدد کی جس وقت
مدد کی ضرورت تھی۔ حضرت زہرا اس دنیا میں آئیں، یہ کہتے ہوئے دنیا میں آئی۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، قرآن نے قصیدہ پڑھا۔ قرآن بھی اپنے لہجے میں قصیدہ پڑھتا ہے، ہم اپنے انداز میں قصیدہ پڑھتے ہیں۔ قرآن نے قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ فاطمہ نہیں، زہرا نہیں، مرضیہ نہیں، زکیہ نہیں کہا، مبارکہ نہیں کہا، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یعنی ساری صفات کو جمع کر دیا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے، وہ لفظ ہے کوثر۔ ہم تمہیں خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، ابنڈنٹ گڈنس عطا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اے رسول تمہاری نسل بھی چلے گی اور تمہاری فکر بھی چلے گی۔ فاطمہ سے نسل چلے گی اور فاطمہ سے تمہاری فکر، اور جو تمہاری رسالت کا مشن ہے امامت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں، وہ آگے بڑھے گا۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بیٹی اس نعمت کا نام ہے جس کے پیدا ہونے پر افسوس نہیں، نماز شکر ادا کرنی ہے۔ جی گھر میں بیٹیاں ہیں آپ کی، خیال رکھیں گے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جی فصلی لربک وانحر، اے رسول اب 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فاطمہ عطا کیا ہے۔ وانحر، قربانی دو، یا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہو کہ فاطمہ دنیا میں آ چکی ہے۔ جی میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ ایک تکبیر کا کہیں گے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے خلود بی بی فاطمہ الزہرا۔ آواز جنت البقیع تک پہنچنی چاہیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ جی تکبیر، نحر کہتے ہیں گردن کو، نیک کو کہتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرنا گردن تک، نیک تک، تو کہیں گے یہ ونحر کا معنی یہی ہے۔ تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن تک لے جاؤ، خوشی میں انسان اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے۔ کہو اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ پیدا ہونے کے بعد حضرت زکریا نے کہو سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حضرت زہرا پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ہمارے رسول سے کہا کہو اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کے پیدا ہونے پر جشن منانا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا بدعت نہیں ہے، نہ کہنا قرآن کے خلاف جانا ہے، نہ کہنا قرآن کے خلاف جانا ہے۔ شہزادی کونین جیسی نعمت دے رہے ہیں، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ابتر ہے، نہ اس کی نسل آگے بڑھے گی اور نہ اس کی فکر آگے بڑھے گی۔ آج دنیا میں کسی مذہب کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کی آج نسل بھی باقی ہے، اور دنیا میں جو فکر سب سے پاک ہے، سب سے زیادہ آگے بڑھنے والی ہے، وہ فکر فاطمی سلام اللہ علیہا ہے۔ جی بات کو ختم کر دوں، دنیا میں آئیں، آپ نے دنیا میں آتے ہوئے سجدہ کیا۔ اولیاء، انبیاء اور میسنجر کا یہ طریقہ ہے، روایتیں سب کے ساتھ ہیں، روایتیں ہر امام کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی، جب بھی وہ دنیا میں آتے ہیں پہلا کام دنیا میں آنے کے بعد بڑی شخصیتوں نے جو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اپنے اعتقادات کو بیان کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے اپنے
इमामत और विलायत का इकरार किया। किताबों में मौजूद है, शहादत में शहादत अव्वल, शहादत सानी और शहादत सालिसा का आपने जिक्र किया, सजदा किया, शहादतों का ऐलान किया और पूरे मदीने में, एक मक्के मुकर्रमा में नूर फैल गया। आपकी विलादत से, बस ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, घबराइए नहीं, आपकी विलादत से मक्के में नूर फैल गया और आपकी इबादत से मदीने में नूर फैला। और आपसे जो मोहब्बत कर लेता है उसकी कब्र में नूर फैल जाता है। कहाँ का नूर चाहिए हमें? मक्के में नूर चाहिए, मदीने में नूर चाहिए, कब्र में नूर चाहिए। आपकी विलादत से मक्के में नूर फैला। रिवायतें हैं, आप जब मुसल्ले पर खड़ी हो जाती थी तो मदीने में नूर फैलता था। और हमें नूर चाहिए, नूर फातिमा। मोहब्बत को बढ़ाओ, विलायत को मजबूत करो, अकीदे को मजबूत करो। बीबी के बेनिस्बत तो बीबी के वजूद से हमारी कब्र में नूर फैल जाए, वैसा नूर जो इंसान को कब्र के अंधेरे से बचा ले। ये नूर फैला मक्का मुकर्रमा में, तो पैगंबर इस्लाम के घर में खुशियां आई और गदीर के मैदान में कुफ्र बाद में मायूस हुआ। अभी मक्का मुकर्रमा में पहले ही मायूस हो गया कि अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू। वो ये सोच रहे थे रसूल का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। फातिमा की विलादत ने बता दिया अब रसूल की नस्ल भी आगे बढ़ेगी, रसूल का मिशन भी आगे बढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन और बाकी रहने वाली एक ऐसी नेमत हमारे रसूल को अता की। तो कुरान की ज़बान में ये जुमला कह दूं, इन्ना आताइना के बाद हमारे रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहले मिसरे का दूसरा मिसरा कुरान मजीद में बताया, इन्ना आताइना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तुम बहुत जल्द राजी हो जाओगे। हमने कहा था फातिमा के मिलने के बाद हमारा रसूल रादी हो गया। और इसकी रिदा दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की रिदा है। ये विलादत के वाक़यात मैं बयान करता रहा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। मकाम बहुत बुलंद है, बहुत मकाम बुलंद है। एक मकाम जो मकाम रिदायत है, रसूल हम तुम्हें ऐसी नेमत अता करेंगे तुम राजी हो जाओगे। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने की कोशिश करती है और अल्लाह ये देख रहा है किस चीज से उसका रसूल राजी होता है। रसूल राजी तो अल्लाह राजी नहीं। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, बेटी अता कर अल्लाह, रसूल राजी तो रब राजी। ढूंढे रसूल किस चीज से राजी होता है। रसूल पुकार कर कहेंगे फातिमा राजी तो मैं राजी और मैं राजी तो अल्लाह राजी।